یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن اس سر درد نے مجھے ہلکان کر دیا۔ میری سانس مجھے گھو رہی تھی۔ وجہ میں اچھے سے جانتی تھی مگر انجان بنی رہی۔ دوپہر کو میری سانس سے جب صبر نہ ہوا تو پھٹ پڑی، ارے کمبخت ماری، یاد رکھ ایک دن تو سر پکڑ کر روئے گی۔ یہ جو سب تو کر رہی ہے نا، اس کا حساب بہت سخت ہے۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا، اماں کیا سب؟ میں تو خود اس سے عاجز آ چکی ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کیا زندگی بن گئی ہے۔ یہ تھی میری شادی شدہ زندگی جس میں مجھے ہفتہ بھر سکون نہ ملا، اور روز روز کی یہ لڑائی۔ کیا کروں میں؟ یہ سب کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک باورچی خانے میں آگ لگ گئی۔ میرا شوہر پانی پی رہا تھا۔ کوئی نقصان نہیں ہوا مگر خوف دل میں گھر کر گیا۔ ساس بھی الگ پریشان تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، انہیں اس کی اتنی فکر تھی، لیکن یہ فکر مجھے تھوڑی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ میری ساس باہر گئی ہوئی تھی تو دو عورتیں ان کا پوچھتے ہوئے ہمارے گھر آ گئی۔ ان لوگوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں نے ان کو کمرے میں بٹھا دیا۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے ساس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا محلے میں گئی ہیں۔ تبھی فون بجا۔ میں کمرے میں تھی۔ جب باہر آئی میں نے جلدی سے گلی میں جھانک کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بھی یہی بات سوچتے ہوئے گھر میں آئی۔ میری ساس اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کب آئی؟ تو میری ساس نے کہا، جب آئی تھی تو تم دروازہ کھول کر چھوڑ کر اپنے کمرے میں فون پر مصروف تھی۔ میں فوراً بولی، نہیں نہیں، وہ مجھے یاد آیا، اماں آپ سے ملنے دو عورتیں آئی تھی۔ اماں نے کہا، اچھا کہاں ہے وہ عورتیں کون تھی؟ میں نے کہا، اماں نام نہیں بتایا انہوں نے، بس یہی کہا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں فون سننے چلی گئی اور جب باہر آئی تو دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں باہر گلی میں دیکھ رہی تھی، میری ساس کی چپتی نگاہیں اس بات کو بیان کر رہی تھی کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، بہو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی محلے کے ہیں، اور ملنے والے کیوں گھر آ کر واپس جائیں گے؟ تو نے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں؟ میں ساس کو جواب دیتی مگر اماں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کر بیٹھی۔ میں صورتحال سے پریشان تھی۔ آئے روز اماں کا رویہ مجھ سے خراب ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں کچھ کہوں تو وہ سب جھوٹ تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا ہوا سے بند ہوا ہوگا مگر کمرے میں اچانک دھواں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے سانس کی بندش کو محسوس کرتے ہوئے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بے سود، کھڑکی بند تھی۔ مجھے اب خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ کھانستے کھانستے میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اپنے بچے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آخری کوشش کی مگر دروازہ بند تھا۔ بند ہوتی سانس سے میں نے کمرے میں آخری نظر ڈالی اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی مگر سر پر لگی چوٹ نے مجھے واپس لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں حیرانی سے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ تب اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو کمرے میں بے ہوش ہوئی تھی مگر یہاں کیسے؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی، بہو کیا ہوا، آرام فرما لیا؟ میں نے کہا، میں یہاں کیسی؟ تو کہنے لگی، مہارانی تم یہیں پڑی تھی، کوئی کمرے میں نہیں تھی، ایک جھاڑو لگاتے ہوئے تھک گئی تھی جو یہیں سو گئی۔ نہ جانے کون سی ساس ہے جنہیں بہو کا سکون ملا، یہاں تو ہمیں عذاب ملا ہے۔ بس میں اٹھ کر صحن سے اندر کمرے کی طرف چل دی۔ تبھی میری نظر دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنی نند پر پڑی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً کچھ کھٹکا مگر ساس کا خیال کر کے میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ رات کو جب شوہر آیا تو اسے سارا واقعہ بتایا۔ وہ حیران ہوا مگر بھی بولا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، بھلا تمہارے ساتھ ایسا کون کرے گا؟ اماں ناراض ہے لیکن ایسی حرکت نہیں کریں گی۔ میں نے شوہر کے چہرے کو دیکھا اور کہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب آپ کی بہن کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر ہتے سے باہر اکھڑ گیا اور بولا، تمہارا دماغ خراب ہے، میری بہن ایسا کبھی نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو مجھے اچھا شوہر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ میں نے کہنا چاہا مگر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شوہر کا رویہ بگڑتا ہی جا رہا تھا، ساس کا رویہ بدل چکا تھا، نند کی خاموشی الگ پریشان تھی۔ شام کو ساس صحن میں بیٹھی تھی، میں بھی پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے غور سے دیکھا اور بولی، رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں اماں، بس روز بروز کمزوری محسوس ہوتی ہے، شادی کے شروع میں مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا تھا۔ ساس نے کہا، میں نے تیرے لیے حلوہ بناتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ حلوہ لے آئی، میں نے کھایا تو بہت لذیذ لگا۔ رات کو ساس چائے بنا رہی تھی، میں نے کہا، اماں میں بنا دیتی ہوں، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ کچھ دیر بعد چائے کا پیالہ دیا، میں نے لیا تو تھوڑی دیر میں میرا سر بھاری ہونے لگا، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے ساس کو دیکھا، وہ معمول کے مطابق چائے پی رہی تھی۔ صبح اٹھی تو سر درد شدید تھا، شوہر گھر میں نہیں تھا۔ گھڑی دیکھی تو 2:30 بج رہے تھے۔ میں باہر آئی تو گھر خالی تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔
میں ڈر گئی، صحن میں کچھ چمکا، میں نے اٹھایا تو لال چوڑی تھی، مگر میں نے تو آج تک ایسی چوڑی نہیں پہنی، پھر یہ کس کی تھی؟ ذرا فاصلے پر ایک اور ٹکڑا پڑا تھا، صحن میں جگہ جگہ لال ٹوٹی چوڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ میں حیرت میں ڈوب گئی تھی کہ کون گھر میں آ کر چوڑیاں توڑ گیا تھا۔ اتنے میں مجھے چھنک کی آواز آئی، میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس طرف گئی جہاں چھت کا زینہ تھا۔ چھت پر پہنچی تو دھوپ میں آنکھیں چندیا گئی، مگر میں اپنے وہم کو حقیقت ثابت کرنے اٹھی تھی۔ دروازے کی اور سے جھانکا تو ایک وجود کمر موڑ کر کھڑا تھا، سیاہ لمبے بال جن میں تازہ گلاب کا پھول لگا ہوا تھا، ہاتھوں میں لال چوڑیاں، پاؤں میں پازیب، مدھم سی کھنکھناہٹ، اور وہ جو وجود کسی کام میں مصروف تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور سامنے آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیا۔ میرا ہاتھ دانستہ طور پر میرے منہ پر گیا اور میری چیخ منہ میں دب گئی۔ یہ کیا قیامت ٹوٹی تھی مجھ پر! اب یہ خیرت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ سامنے سے کوئی دوسرا انسان بھی واضح ہوا۔ آج مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس خستہ سے کمرے میں یہ سب سامنے دیوار اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور لوگ اس میں سے آ رہے تھے۔ سب نے رنگین ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے پہن رکھے تھے۔ کمرے میں شادی کا سا سما تھا۔ اچانک سب حرکت میں آئے اور ایک ایک کر کے اس جگہ سے جانے لگے۔ ان لوگوں کا دیوار میں گم ہو جانا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ تبھی میرے پاؤں پر کوئی چیز محسوس ہوئی، میں نے اسے خود سے دور جھٹکا، تب بھی ذرا سا کھٹکا اور اندر اسٹور روم میں موجود لوگ باہر کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ مجھے اپنی حالت کی وجہ سے پسینہ آ گیا، مگر اس وقت ان لوگوں کے سامنے آنا مطلب کلہاڑی پر پاؤں مارنے کے برابر تھا۔ میں کمرے میں گئی، جلدی سے اپنے بستر پر سمٹ گئی اور دوپٹے سے پسینہ صاف کر کے اپنی آنکھیں موند لی۔ دروازہ کھلا، آنے والے انسان کی موجودگی سے مجھ میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اپنی بے چینی کو قابو میں رکھنا مجھے بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ شاید کوئی بہتری تھی کہ مجھے واپس دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ احتیاطاً میں نے کروٹ لی اور پھر دیکھا تو واقعی میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن دروازے پر موجود سایہ مجھے کچھ پریشان کر گیا۔ میں اٹھنے کا سوچ رہی تھی، تبھی تیزی سے دروازہ واپس کھلا، مگر میں ویسے ہی لیٹی رہی۔ 2 منٹ تک کوئی کمرے میں موجود تھا اور اس کی نظروں میں خود پر محسوس کرتی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ میں نے کروٹ لی ہوئی تھی، ذرا سا آنکھیں کھول کر دیکھا تو سارا منظر صاف تھا۔ میں ننگے پاؤں اٹھی اور باہر دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بنا کوئی آواز کیے مجھے دوبارہ اوپر جانا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں اوپر گئی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ آخری سیڑھی سے میں نے جھانک کر دیکھا تو اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ میں چھت پر گئی اور دروازے میں جھانکا، اندر کا سناٹا دیکھ کر مجھے کچھ ڈھارس ملی۔ میں نے غور سے جائزہ لیا، کمرہ اپنی پہلی جیسی حالت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی ڈرامہ ہے، راجہ مہاراجہ اپنے محلوں میں بھی ایسا انتظام نہ کرتے ہوں گے۔ سامنے والی دیوار جس میں سب غائب ہو گئے تھے، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی اپنی جگہ سے ہٹی بھی ہوگی، جیسے کہ تیسے کھڑی تھی۔ میں کیسے اسے ہٹاؤں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے الماری کا ٹوٹا ہوا گھومنے والا لٹو نظر آیا۔ میں نے فوراً اسے حرکت دی اور یہ تو کام کر گیا، وہ دیوار کھلتی چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گئی، ایک پل کو لگا یہ سب سراب ہے، مگر یہ سب سچ تھا۔ اس دیوار سے قدم باہر رکھتے ہی میں شہر کی گلی میں نکل آئی۔ جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، مرد عورت سب ایک جیسے دکھائی دے رہے تھے، مگر یہ جگہ مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس شہر کو میں جانتی نہیں تھی اور کبھی یہاں آئی بھی نہیں تھی۔ ایک جگہ زیادہ ہجوم دیکھ کر میں ادھر متوجہ ہوئی، تبھی کسی انجانی گرفت نے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں اس تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی جب اچانک دھکا کھا کر گر گئی۔ میرے پہلو میں شدید درد اٹھا، مگر جب نظر اوپر کی تو ہوش ٹھکانے لگے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ مجھے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے واپس میرے کمرے میں لا پھینکا۔ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی کہ کیسا آدمی ہے، اس کے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شوہر نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، اس معاملے سے دور ہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے سوچا ساس سے بات کروں۔ نند کے کمرے کے پاس سے گزری تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا تو آہستہ سے جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا وجود لرز گیا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بہت قریب تھی۔ میرا وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک ساس سامنے آئی۔ میں گھبرا گئی مگر خود کو سنبھال لیا۔ ساس کے ہاتھ میں چادر تھی، وہ کہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ساس نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں بی بی، کیا میں ہر بات کا جواب دینے کی پابند ہوں؟ میں نے کہا، نہیں اماں، بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ ساس نند کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے وہ منظر یاد کر کے انہیں روکنا چاہا، مگر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی چلی گئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرا دم رک گیا۔ نند اور اماں دونوں موجود تھی اور وہ لڑکی پرسکون نیند میں تھی۔ یعنی میں نے جو دیکھا وہ سب جیسے حقیقت ہی نہیں تھا۔
सास ने मुझे देखकर कहा, बहू क्यों बुत बनकर खड़ी हो, चलो बाहर। मैंने सास से कहा, अम्मी एक बात पूछूं? सास ने चादर दुरुस्त करते हुए कहा, हाँ कहो। मैंने कहा, अम्मी हमें छोटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरा कहना था कि सास आग बगोला हो गई और बोली, क्यों बहू, तुम्हें क्या मसला है उसके यहाँ होने से? अरे लोगों ने पहले ही कहा था कि बहू को नंद बोझ लगती है, आज तुमने साबित कर दिया, कल को कहोगी कि अम्मा भी चली जाए। मैं सास के इल्जाम पर तड़प उठी और कहा, अम्मा मैंने तो बस इतना कहा था। मगर सास ने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत कह लिया, अब कुछ ना कहना, मेरा बेटा आएगा, मैं उसी से बात करूंगी। वो बच्ची खाने में चली गई। मैं परेशान खड़ी थी। नंद के कमरे को देखा, वहां मुझे एक मर्द खड़ा नजर आया, मगर पलक झपकते ही कमरा खाली था। मैं सिहन में चक्कर लगा रही थी। अचानक लगा जैसे कुछ टूटा है। मैं आवाज के पीछे गई। घर के पिछले हिस्से में गमला टूटा पड़ा था। मैंने सामने दीवार देखी तो अचानक बात समझ आई। नंद के कमरे वाला आदमी शायद यहीं से कूद कर भागा था, इसीलिए कमरा गिरा हुआ था। मैं वापस कमरे में आगे रात को सो गई। सुबह शोर को देखा, वो बिस्तर से पैसे उठा रहा था। मैं वहीं बेजान लेटी रही। उसने मुझे देखकर मुस्कुराहट दी और चला गया। मैं वहीं लेटी थी। कुछ देर बाद नंद मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, भाभी हमें माफ़ कर दे, मगर यकीन करिए ये सब भाई ने। नंद अभी कुछ कह रही थी कि कमरे से आवाज़ें आने लगी। मैं ऊंची ऊंची सवालिया नज़रों से बाहर की जानिब देखने लगी। उठकर चली गई। रात को मेरा शौहर जब घर वापस आया तो उसके साथ बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो शौहर ने बताया, ये उसकी चचाजाद है, कुछ दिन यहीं रहेगी, इसके ससुराल में कुछ बात हो गई है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। वो लड़की बहुत कम बोलती थी, अक्सर सोच में गुम रहती थी। मैंने खुद से उस लड़की से बात करने की कोशिश की, मगर वो कोई खास जवाब नहीं देती थी। मुझे उसका रवैया अजीब लगता था। मैंने अपने शौहर से भी कहा कि उस लड़की का रवैया थोड़ा अजीब है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम उसे वक्त हो, अभी नया घर है इसलिए थोड़ी झिझकती है। मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही हो। रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत पर चल रहा है। मुझे नींद में बार बार यही एहसास हो रहा था। मैंने आंख खोली तो देखा शौहर कमरे में नहीं है। मैं जल्दी से उठी, बाहर जाकर देखा खाली घर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मुझे डर महसूस हुआ। मैं सहन में गई। घर के पिछले हिस्से में भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। मैं खौफ से कांप रही थी। अचानक चूड़ियों की झनकार ने मुझे अपनी तरफ मतवजा कर लिया। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर खनकती आवाज़ गूंज रही थी। मेरे पीछे किसी का साया महसूस हुआ। मैं पलटी तो एक भयानक चीख मेरे मुंह से निकली और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे किसी के उठाने का एहसास हुआ, मगर मैं मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे की छत घूम रही थी। मेरा सर भारी था। अचानक आवाज़ आई। मैंने गर्दन घुमाई तो गुलाबी सूट में सांस चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। मैंने बोलना चाहा, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। सास ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोली, बहू जो हुआ बुरा हुआ, तुम भी इस बात को कबूल कर लो। मैं हैरान नजरों से सास को देख रही थी। उन्होंने दुपट्टे से आंसू साफ किए और बोली, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे जिस्म में न जाने क्या हुआ है, जिसकी वजह से कुछ वक्त तक तुम खुद से हरकत नहीं कर सकती। सास की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सास चली गई। मैं खाली खाली नजर से कमरे को देखने लगी। ये मेरा कमरा नहीं था, मैं दूसरे कमरे में थी। मगर क्यों अचानक बाहर से लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं बेबसी पर काबू न रख सकी और रोने लगी। दोपहर को सास खाना लेकर आई। मैंने कुछ बोलना चाहा, मगर ना बोल सकी। उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। सास ने कहा, तुम्हारा शौहर दवा लेने गया है, तुम परेशान न हो, वो खुद को संभाले हुए है, तुम भी अपने हवास ठीक करो। मैंने आंख झपक कर हाँ की अलामत दी। खाना खाने के बाद मैं सो गई। रात के दूसरे पहर मुझे जिस्म में सनसनाहट महसूस हुई। मैं पसीने में शराब उड़ती। मैं हिम्मत करके हाथ हिलाया तो वो हरकत करने लगा। मैंने पाँव हिलाया और फिर आहिस्ता से बैठ गई। मुश्किल थी, मगर मैं बैठ गई। मैंने सुकून का सांस लिया और हिम्मत करके खड़ी हो गई। जैसे ही कदम उठाया, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर कर वापस बिस्तर पर गिरी और आंखें बंद करके लंबे सांस लेने लगी। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने देखा वही चचाजाद लड़की सर्द लहजे के साथ सुनहरी और लाल सूट पहने दुल्हन बनी खड़ी थी। वो मुझे घूरते हुए हंसी और बाहर चली गई। उसकी खिलखिलाहट ने मुझे अंदर तक डरा दिया। वो चली गई। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। बाहर कहकों की आवाज़ों ने मेरे कानों में चुभना शुरू कर दिया। मैं उठना चाहती थी, मगर जिस्म नहीं हिल रहा था। इतने में नंद कमरे में आई। मैं समझ गई कि मेरे साथ साजिश हुई है, मगर क्यों? नंद पास आई तो उसने मुझे यखनी पिलानी चाहिए। मैंने रुख मोड़ लिया और सोने का ड्रामा किया।
وہ چلی گئی۔ میں نے پاؤں زمین پر رکھے اور آہستہ آہستہ دروازے تک گئی۔ میں نے باہر جھانکا تو گھر پورا بدلا ہوا تھا، رنگین دیواریں، کارپیٹ، سب نیا تھا۔ میں سنبھل کر آگے بڑھی تو مجھے دور سے موسیقی کی آواز سنائی دی۔ میں اس سمت چلی گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں رنگ برنگی لائٹیں جل رہی تھی، عجیب ماحول تھا۔ میں دیوار کے پیچھے سے جھانکا تو جیسے آسمان سر پر آ گرا۔ میرا شوہر سامنے بیٹھا پان کھا رہا تھا اور اس کے پہلو میں وہی لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری ساس دوسرے مردوں سے گل مل رہی تھی۔ مجھے سب سراب لگ رہا تھا مگر حقیقت تھی۔ میں فوراً واپس کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیا ہے۔ میں نے پھر باہر جا کر دیکھا تو شوہر اور ساس مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ میں جیسے تیسے ان کی طرف چل دی۔ میں نے روتے ہوئے شوہر کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں یہ سب کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ شوہر نے جھٹکے سے مجھے دھکا دیا۔ نند بھی باہر رہی اور بولی، اب تو بھابھی کو سچ بتا دیں۔ نند نے کہا، بھابھی، بھائی کو ایک بابا نے کہا تھا اگر روز رات کو بیوی کو دیسی مرغی کا سوپ پلا کر اسے بے ہوشی کی نیند سلا، اس پر پیسے لٹا دینا اور صبح وہ پیسے اٹھا لینا تو گھر میں چاند سا بیٹا ہوگا۔ اماں کو اعتراض تھا مگر بھائی نے زبردستی عمل کرایا۔ اس لڑکی کا چچا زاد ہونا بھی جھوٹ ہے، وہ بھائی کی دل بہلانے کا کھلونا ہے۔ میں یہ سنتے ہی لرز گئی۔ نند نے کہا، بھابھی، اس دن جب آپ نے کمرے میں اس لڑکے کو دیکھا تھا آپ نے اماں کو نہیں بتایا۔ اسی بات نے مجھے احساس دلایا کہ بے قصور ہے۔ آج جو ہوا وہ بہت غلط تھا، میں معافی مانگتی ہوں۔ میری ساس بھی شرمندہ کھڑی تھی، شوہر نشے میں دھت تھا۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور سب حقیقت بتا دی۔ اس سب میں نند نے میرا ساتھ دیا۔ ساس خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنی بچی کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، شوہر نے سزا کاٹی، وہ شرمندہ تھا۔ میں نے اپنی بچی کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ زندگی دوبارہ سنورنے لگی۔ آج اللہ نے ہمیں جڑواں بیٹوں کی نعمت دی۔ میں نے الحمدللہ کہا۔ شوہر نے معافی مانگی، میں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان اکثر آزمائش میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ کبھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ صبر کے بعد ملنے والی خوشی اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری تکلیف سے بے خبر نہیں، وہ قادر ہے۔ جو ہوا میں نے سوچا نہیں تھا مگر جو ملا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ ہر انجام کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے مگر جب صبر کا پھل ملتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔